جو دوسرے جنگ عظیم ہے، اگر اس کے واقعات کا جائزہ لیں تو یہ نتیجہ تھی پہلے جنگ عظیم کے جب خاتمہ ہوا تو ورسائی پیکٹ ہوا۔ ورسائی پیکٹ کے اندر یہ ہوا کہ جو جرمنی تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اتنی فوج رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر چند پابندیاں لگا دی گئی۔ ہٹلر جو تھا اور جو جرمن فوج تھی اس کے اندر یہ نفرت تھی کہ یہ جرمنی کو بڑی شرمناک شرائط پر جھکنا پڑا ہے، اور اسی کا ریئیکشن تھا سیکنڈ ورلڈ وار بھی اور جرمن فوج کا جو ریئیکشن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں وہ ایک عالمی جنگ ہوئی اس ورسائی پیکٹ کے نتیجے میں۔ اگر وہ ورسائی پیکٹ جو ہے وہ ریزنیبل قابل عزت ہوتا تو شاید نہ یہ ریئیکشن ہوتا، نہ اس کے نتائج میں پھر پوری دنیا میں ایک عالمی جنگ ہوتی۔ اور اگر ہم اس مڈل ایسٹ میں ہی آ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا سب کو کہ مصر اور اسرائیل کے اندر صلح بندی ہوئی اور جنگ بندی ہوئی، اور پھر ان کے جو جنگ رمضان تھی بڑی مشہور، اس کے بعد جو معاہدے ہوئے اس کے نتیجے میں انوار السادات جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور جو صلح پسند وزیر اعظم تھے اسرائیل کے اسحاق رابن ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بھی کاسٹ مصر اور اسرائیل کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس کی برداشت کرنی پڑی۔ اگر آپ اس خطے میں پاکستان میں آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب تاشقند کا جو معاہدہ ہوا 65 کی وار کے بعد، تو اس کے اندر جب معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو جرنلسٹ تھے وہاں کلدیپ نیر، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے معاہدہ تاشقند کی کہ جس وقت لال بہادر شاستری جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے انہوں نے اپنے گھر پہ فون کیا اور اپنی بیوی سے بات کی، تو بیوی نے کہا کہ بہت ریئیکشن ہے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اور انڈیا کے اندر بہت تمہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اور اسی شام لال بہادر شاستری جو تھی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ لیکن یہ معاہدہ تاشقند تاشقند سے صرف لال بہادر شاستری کی لاش نہیں نکلی، ایک زندہ لاش ایوب خان کی بھی وہاں سے آئی، جس کو بعد میں بھٹو نے تاشقند کے معاہدے میں ہی جو تھی شرائط جو مانی تھی انہوں نے، اس کی وجہ سے ان کو بھی اقتدار سے رخصت کرنا پڑا۔ وہ جتنی دیر پھر بعد میں رہے وہ زندہ لاش بن کر ہی رہے۔